سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عظیم و شان مقام مرتبے کے ساتھ نوازا ہے، جس کے بارے میں گزشتہ خطبہ میں ہم نے چند ایک چیزیں ذکر کی۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان کو کوئی مقام عطا کرتے ہیں تو اس میں اللہ کے فضل کے ساتھ ساتھ اس بندے کی محنت، کوشش، کاوش بھی موجود ہوتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر نمایاں جو اوصاف تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلنے والے، آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نظر گزری، اور پھر قرآن کے ساتھ محبت، عقیدت، غور و خوض، بلکہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اور قرآن کی آیات نازل ہوئی تو جب ان آیات کو میں نے شروع میں سنا تو میں نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں اس وقت تک اپنے بدن کے اوپر والے حصے میں کپڑا نہیں ڈالوں گا جب تک ان آیات کو یعنی پورے قرآن کو یاد نہیں کروں گا۔ جیسے ہی کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بھی کرتے، لکھواتے بھی، تو یعنی فوراً اس کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کر لیا کرتے۔ یہ قرآن کے ساتھ محبت اور عقیدت، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نتیجہ یہ دیا کہ یہ جو ام الکتب ہے قرآن حکیم، اللہ خالق کائنات نے اس کی فقاہت، حکمت، سمجھداری وہ بھی اتم درجے کی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر، اور اللہ خالق کائنات بیان کرتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، فرمایا جس کو یہ بصیرت، حکمت، دانائی عطا کر دی گئی اس کو تو دنیا کی ہر خیر عطا کر دی گئی۔ ایک بندہ صاحب علم ہو، عالم ہو، سمجھدار ہو، لیکن اس کے پاس بصیرت نہ ہو، تفقہ نہ ہو، تو وہ افراد کا، قوموں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اور جس کو اللہ خالق کائنات بصیرت کے ساتھ نواز دے فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو دنیا کی ساری بلائیاں دے دی گئی۔ وہ مشہور واقعہ ہے، 99 قتل کر کے پوچھا جی کیا بنے گا؟ اس نے کہا یہاں تو ایک قتل نہیں بچتا، تو 99 قتل کر کے پوچھتا ہے، جائے گا جہنم میں، جلے گا۔ دیش میں آیا اس کو بھی، کیوں؟ بصیرت سے خالی ہے۔ دوسرے شخص سے پوچھا تو اس نے بصیرت کے ساتھ جواب دیا، اور اس کے لیے بھی آسانی ہوئی، اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔
تو یہ بصیرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا ہوا تھا. بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی مجلس میں یہ دعا کیا کرتے تھے: اعوذ باللہ من کل معضلۃ لیس لها ابو الحسن، یعنی علی ابن ابی طالب. فرماتے اللہ میں ہر ایسے مسئلے سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کا حل علی بن ابی طالب کے پاس نہ ہو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں 6 مفتی جو ہیں وہ منتخب کیے ہوئے تھے، قاضی. اور ان 6 میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حتمی طور پہ رکھا ہوا تھا کہ جو یہ فیصلہ کریں گے اس کے مطابق جو ہے وہ قانون نافذ کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم خلفاء کا دور دیکھتے ہیں، جس جگہ ان کی خلافت ہے وہاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں خلافت اسلامیہ کے چیف جسٹس ملتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہوئے اور بصیرت کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے ملتے ہیں. جیسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت باجہ بن عبداللہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے جوہینہ کے اندر ایک عورت کی شادی ہوئی. شادی ہونے کے 6 ماہ بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا. اپنے میکے گئی ہوئی تھی، وہاں اس کے اولاد ہو گئے. باپ کو جب اطلاع ملی تو باپ سیدھا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا. کہنے لگا کہ یہ میرا معاملہ اور ماجرا ہے، 6 ماہ ابھی شادی کو ہوئے ہیں اور میری بیوی مجھے بیٹے کی خوشخبری سنا رہی ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلہ کو جب سنا تو آپ نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دے دیا کہ لا محالہ مدت حمل وہ 9 مہینے ہیں، تو یہ 3 مہینے، دن ہفتے کی بات ہو تو سمجھ آتی ہے، 3 مہینے کی بات. روایت کے لفظ ہے کہ اس عورت کو لے جا کر زمین پہ گاڑ دیا گیا اور لوگ جو مصلی ہے جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے وہاں جمع ہو رہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاملہ مسجد نبوی اور مدینہ المنورہ میں شور جب سنا تو سیدھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. فرمایا کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے. فرمایا ہاں 6 ماہ کی مدت میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے تو مدت حمل 9 مہینے ہیں. سیدنا علی فرمانے لگے آپ کے پاس کوئی اور دلیل ہے سوائے اس فہم کے؟ فرمانے لگے اور تو کوئی دلیل نہیں. تو کہنے لگے پھر یہ بچہ جو ہے یہ اسی خاوند کا ہے. اے علی آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں اللہ کے قرآن سے سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں. وہ کیسے؟ فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بیان کرتے ہیں حملہ وفصالہ 30 شہرا، مدت حمل اور مدت رضاعت
یہ 30 مہینے ہیں. یعنی ایک عورت کو استقرار حمل ہوا اور بچے کی دودھ چڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہے. اب اللہ خالق کائنات دوسرے مقام پہ خود فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ مدت رضاعت 2 سال تک پوری کر سکتی ہے. حمل اور رضاعت کی کل مدت 30 مہینے اور اکیلے رضاعت دودھ پلانے کی مدت وہ 2 سال ہے. تو فرمانے لگے کہ 30 میں سے 2 سال کے مہینے یعنی 24 نکال دیے جائیں. تو یہ مسئلہ تو اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ 6 مہینے کا حمل بالکل درست اور جائز ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شورا کے لوگ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے مصلی پہ آئے. اس مقام پہ آئے تو دیکھا اس کی بہن جو ہے وہ اس کے پاس بیٹھی روئی جا رہی ہے اور یہ اللہ کی بندی بالکل خاموش زمین کے اندر اس کو گاڑا ہوا ہے اور یہ بالکل خاموش اور اپنی بہن کو حوصلہ دے رہی ہے جس کو رجم کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس نے اپنی بہن کو یہ الفاظ کہے, کہنے لگی واللہ ما مسنی الرجل غیرہ, اے میری بہن زنا تو بڑی دور کی بات ہے, میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے مجھے تو کبھی کسی غیر محرم نے چھوا بھی نہیں ہے, اور میں اپنے رب پہ یقین کرتی ہوں کہ میرا رب مجھے کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان دیگر افراد آئے, حکم دیا بھی نہیں پہلے اس کے بچے کو لایا جائے, کیونکہ باپ نے تو بچہ دیکھا نہیں تھا. جب بچے کو لایا گیا باپ کے سامنے پیش کیا گیا, سیدنا باجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح ایک پلیٹ میں 2 انڈے رکھ دیے جائیں تو ان کی آپس میں جدائی اور افتراق کرنا ناممکن ہوتا ہے, اللہ کی قسم یہ بیٹا اپنے باپ کے اتنا ہی مشابہ تھا. یہ ہے بصیرت, یہ ہے حکمت. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لے اس کے اللہ اسے دین کی بصیرت اور سمجھ سے نواز دیتے ہیں. اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت آ گئی, اس نے آ کر دعویٰ دائر کیا کہ فلاں قبیلے کا جو نوجوان ہے اس نے میرے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو اس نے ہاتھ میں ایک پکڑا ہوا کپڑا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا اور کہنے لگی کہ یہ میری شلوار ہے, اس کے اوپر اس کا مادہ منویہ لگا ہوا ہے اور آپ عورتوں کو بیچیں, وہ چیک کر لیں کہ میری ٹانگوں کے اوپر بھی اس کا جو مادہ ہے وہ گرا ہوا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا, عورتوں کو بھیجا تو تصدیق کی, ہاں اس عورت کے ساتھ زیادتی تو ہوئی ہے, یہ اثرات و نشان تو ملتے ہیں. اس نوجوان کو بلایا تو وہ قسم اٹھا رہا ہے, اللہ کی قسم میں نے اس کے ساتھ زنا اور بدکاری نہیں کی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھئی وہ یہ دلیل لے کر آئی ہے اور وہ آپ کو پہچانتی ہے, آپ کے نام سے پہچانتی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لیا
فرمایا پیارے علی یہ مسئلہ بن گیا ہے، آپ بتائیں کہ اس نوجوان کو پھر رجم کر دیں یا اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی بات کو سنا تو یہ آدمی کہنے لگا حقیقت یہ ہے کہ اس عورت نے مجھے بدکاری کی دعوت دی تھی، یہ میرے پہ فریفتہ ہو گئی، تو جب میں نے اس کا انکار کیا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے ضرور رسوا کر دوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پانی گرم کر کے لایا جائے۔ پانی گرم کر کے لایا گیا۔ روایت کے لفظ ہیں کہ اس کپڑے کے اوپر جو اس نے اپنی شلوار پکڑائی تھی اس کے اوپر اس کو ڈال دیا گیا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مادہ سخت ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے کریدا اور اس کو مسلا، بلکہ ایک روایت میں ہے اس کو چکھا، فرمایا کہ یہ تو انڈے کی سفیدی ہے، اور یہ عورت اس مرد کے اوپر الزام لگا رہی ہے۔ جب اس عورت سے پھر یہ تفتیش کی گئی اس نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، خوش ہوئے اور بلند آواز سے کہا اللہ کی قسم لعجزت النساء، آج کی عورتیں عاجز آ چکی ہیں کہ وہ علی بن ابی طالب جیسا بیٹا جو ہے وہ جنم دے۔ اس قدر اللہ نے فقاہت اور بصیرت کے ساتھ نوازا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت جو جنون کی بیماری کے اندر پاگل پن تھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا، پتہ چلا اس نے زنا کیا ہے، اس کو رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے اور اس حکم آرڈر کے بعد جلدی سے آگے سیدنا عمر کے پاس علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا پیارے عمر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن الثلاث عن الصبی حتی یحتلم، اللہ نے مرفوع القلم قرار دے دیا ہے 3 افراد کو، ایسا بچہ جو نابالغ ہے، ایسا فرد جو جنون میں ہے، عن المجنون حتی یفیق، جب تک وہ درست نہیں ہو جاتا، اور سونے والا جب تک وہ بیدار نہیں ہوتا، اس پر کوئی حد نہیں لگائی جا سکتی اگر اس حالت میں اس نے کوئی عمل کر لیا ہے۔ تو سیدنا عمر فرمانے لگے لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے۔ یعنی ایسی عورت کو قتل کروا کے رجم کروا کے شریعت کی مخالفت کر بیٹھتا۔ اسی طرح کثیر مسائل ہیں جو قرآنی آیات کو، احادیث کو انہوں نے امت تک پہنچایا ہے، اس کے حل اور مسائل جو ہیں وہ دیے ہیں۔ تو ایک بڑی چیز ان کے اندر قرآن کے ساتھ محبت اور اس کی بصیرت، فہم اور غور، یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عدم درجے کا موجود تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، پیار، یہ تو آپ نے گزشتہ خطبات میں بھی سنا ہے کہ یہ ان کو شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ انہوں نے اپنے لمحات گزارے ہیں۔ سوائے غزوہ تبوک کے ہر غزوہ کے اندر پیش رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکانات کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے۔ ایک دن اپنی سواری پر سوار ہوئے
اور دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ فَتَبَسَّمَ، سیدھے ہو کر بیٹھے، دعا پڑھی، مسکرا دیے. کہ لوگوں سے کہتے ہیں آپ نے پوچھا ہی نہیں میں کیوں مسکرایا ہوں، جی بتائیے کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمانے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے، اسی طرح دعا پڑھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے تھے. آقا کی یاد میں بھی مسکرا دیا. یہ نبی علیہ السلام سے محبت. صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کے سامنے. انہوں نے کہا محمد رسول اللہ، نہیں اگر رسول اللہ مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو جھگڑے ختم، یہاں محمد بن عبداللہ جو ہے وہ کیا جائے. تو فرمایا علی چلے مان لے کا. فرمایا نہیں، علی کا ایمان جو ہے یہ گوارا نہیں کرتا. پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت عقیدت کی ہے، آپ کو رسول اللہ ماننا ہے، لکھ کے اب علی کے ہاتھوں سے نہیں کٹ سکتا. یہ محبت تھی. اور پھر نبی علیہ السلام کی طرف سے جتنی آسانیاں ہوتی امت کو دینے کی کوشش کیا کرتے. یہ بصیرت فقاہت کے طور پہ تھا. کوفہ کی مسجد میں آئے، ہاتھ میں گلاس پکڑا ہے، کھڑے ہو کر پانی پی لیا. لوگ بڑی شخصیت ایسا کام کرے، فرمانے لگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسے کر لیا کرتے تھے. مسئلہ سمجھایا. آپ کو پتہ ہے کہ اس مسئلہ میں کتنی سخت وعید ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب قائما فلیستقی، جو بندہ کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے اس کو چاہیے کیا کر دے. صحیح مسلم کی روایت. اب اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہمارے تک نہ پہنچتا تو کتنی سختی جو ہے وہ ہمارے اوپر پیش آنی تھی. پھر محدثین نے سیدنا علی کی بصیرت، امت کے ساتھ محبت، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر دیگر دلائل جو ہیں وہ جمع کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پی لیا ہے. یہ بھی یہاں ایک اشکال ہے، مسئلہ سمجھ لیں. بعض لوگ زمزم کا پانی آتا ہے بیٹھے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر پیتے ہیں قبلہ رخ ہو کر. یہ کھڑے ہو کر پینا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط امت کی تخفیف کے لیے یہ مسئلہ کیا تھا کہ اگر اس جگہ میں بیٹھ گیا تو جمع غفیر میرے پیچھے ہے، سب بیٹھنے کی کوشش کریں گے اور اتنے بڑے رش میں ایک مرتبہ بیٹھ کے اٹھنا آسان نہیں ہوگا. تخفیف یہ ہے کہ میں یہاں کھڑے کھڑے پانی پی لیتا ہوں. اور اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ جس جگہ بیٹھنے میں دقت ہو وہاں کھڑے کھڑے زمزم بھی پیا جا سکتا ہے، عام پانی بھی پیا جا سکتا ہے. اور جہاں بیٹھنے کی جگہ ہو، بیٹھنے کی سہولت ہو، وہاں جان بوجھ کر کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا. چلے کوئی بندہ اس تعلق سے بیت اللہ میں جا کر جب طواف سے فارغ ہوتا ہے، انہوں نے کولر رکھے ہوئے، وہاں کوئی اس تعلق سے کام کر لیتا ہے نبی علیہ السلام کی نقل کے طور پہ تو اس کو تو اجازت ہے. لیکن یہاں بھی ہمارے ہاں لوگ بیٹھے جلدی سے کھڑے ہو کر زمزم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہے. یہ وہی مسئلہ ہے جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے. آپ کولر سے پانی پی رہے ہیں، بعض اوقات انہوں نے ساتھ باندھا ہوا ہے گلاس، بیٹھ نہیں سکتے، اس جگہ آپ کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں. یا کوئی ایسی جگہ ہے رش والی، وہاں بیٹھ نہیں سکتے، وہاں کھڑے ہو کر پانی پی. لیکن عام جگہ پر بیٹھ کر پانی پینا ہے. تو یہ مسئلہ، یہ فقاہت اور بصیرت ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت یہ ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھائی. اسی طرح آپ زہد میں باکمال تھے. جیسے عید کے موقع پر خلافت ہے اور خشک روٹیاں جو ہیں وہ سرکے کے اندر ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں. لوگوں نے کہا خلیفۃ المسلمین یہ کیا؟ فرمانے لگے کیا اچھا کھانا کھانا یہ عید ہے؟ اچھے کپڑے پہن لینا یہ عید ہے؟ علی سے پوچھتے ہو تو عید اصل میں یہ ہے کہ انسان
عید کے دن اپنے رب سے اپنے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کروا کے اپنے رب کو اپنے پہ راضی کروا دیں۔ یہ اصل میں عید ہے، یہ تعلق، یہ جو ہے پیار اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اپنی رکھی ہے اور سرداری سیدنا علی کے خاندان کو دی ہے۔ تو محبت کریں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی محبوب شخصیات کے ساتھ، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے ساتھ پیار کیا ہے ان سے پیار کریں۔ اللہ خالق کے کائنات میں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ شخصیت میں سے ہے، اور اس کی بڑے اسباب کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے، قرآن و سنت کے ساتھ فہم اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل کرنے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا سب سے بڑا قاضی اور جج وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر اللہ نے وہ بصیرت، قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے وہ حکمت، وہ فہم عطا کیا کہ بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ انہوں نے قرآن و سنت سے حل کیے، اور آج تک وہ ہمارے لیے مشعل راہ بنے ہوئے۔ پھر ہمارے لیے جو زندگی میں سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں، اور جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کے ساتھ محبت اور پیار کیا ہے، اسی طرح ہم بھی یہی جذبہ اور جنون اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم بھی امت کے لیے نفع مند ثابت ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔